بیٹا تمہیں اگر جنت میں یا دنیا میں ایسی عورت چاہیے جو ان سائڈ آؤٹ خوبصورت ہو تو پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بننا. اس لیے کہ جیسا شوہر ہوگا 90% اس کو بیوی ویسے ہی ملتی ہے، جیسی بیوی ہوگی 90% اس کو شوہر ویسا ہی ملتا ہے. تو جو مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے بہت خواہش ہونے کے باوجود، ان کے لیے یہ انعام ہے. جو عورتیں اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرنے کی بجائے اپنی خوبصورتی کو اپنے محرم رشتوں کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے چھپا کر رکھیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں وہ انعام دیں گے. یاد رکھیں یہاں عورت کے لیے انعام نہیں آیا، لیکن سائملٹینیسلی انڈائریکٹ ہمارے انعامات موجود ہیں. اللہ کیسا کیا انعام دے گا، اٹ ول بی اے ہیوج سرپرائز اکارڈنگ ٹو یور چوائس. جو آپ چاہیں گی آپ کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کئی گائیڈنس دے دی ہیں. ہاں، بیوی ہوتے ہوئے ہم یہ ضرور خیال رکھیں اور اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ کو اپنی انر اور آؤٹر دونوں بیوٹی کا خیال رکھنا ہے. جسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف فار یور سیلف اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف فار یور ہسبینڈ. اس میں اپولوجیٹک ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ہسبینڈ کے لیے کیوں اچھی لگوں، مجھے خود ہی اچھا لگنا اچھا لگتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک پیئر اللہ نے بنایا ہے مرد اور عورت کا. ہم نے جب ہر چیز کے اندر سے کیڑے نکالنا شروع کر دیے تو ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی آیات میں کیڑے نکالنے کا زیادہ شوق آتا ہے. اللہ نے ایک آسمان اور زمین بھی تو جوڑا بنایا ہے. کیا زمین اس بات پر چیخیں مارتی رہتی ہے کہ آسمان کو اوپر کیوں بنایا اور مجھے کیوں زمین نیچے کیا، سب میرے اوپر پاؤں کیوں رکھتے ہیں اور اس کو سب سر اٹھا کر کیوں دیکھتے ہیں؟ زمین میں سے تو آواز نہیں آتی میں بھی آسمان کی طرح بن جاؤں گی، میں بھی اوپر آؤں گی. جب زمین اوپر آئے گی تو زلزلہ آئے گا، تباہی ہوگی. اسی طرح سے اللہ نے مرد اور عورت کا ایک جوڑا بنایا ہے. اس جوڑے کے اندر اللہ نے رول ایلوکیشن رکھے ہیں. اس جوڑے میں اللہ نے خوبصورتی یہ رکھی ہے کہ جو ایک کی اسٹرینتھ ہے وہ دوسرے کی ویکنس ہے، جو دوسرے کی ویکنس ہے وہ ایک کی اسٹرینتھ ہے. دس از دا کمبینیشن آف پیئر، دس از دا بیوٹی آف اے پیئر. جب عورت اپنا مقام چھوڑتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، اور جب زلزلے آتے ہیں تو گھر ٹوٹتے ہیں، اور وہ ہم اپنے آس پاس کانسٹینٹلی دیکھ رہے ہیں. دس از اے ہائی ٹائم ٹو گو بیک آن آور ویلیوز. اپنے ویلیو اسٹرکچر کو اس وقت دوبارہ سے زندہ کیجیے. اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت وقت لگانا پڑے گا، اس لیے کہ جو زہر ان کے ذہنوں میں گھول دیا گیا ہے وہ زہر اتنی آسانی سے ڈیزالو نہیں ہونے والا. جس طرح سے ان کے مائنڈ کو اس وقت گرو کیا گیا ہے، وہ جو انڈیپینڈنس کا نعرہ ہر طرح سے لگا رہے ہیں، اور کوئی عورت اس وقت، کوئی بچی اس وقت شوہر کے انڈر آنے کو پسند نہیں کرتی ہے. میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس کو آپ کیوں کہوں، یہ مجھے آپ نہیں کہتا. دیز آر کامن ڈسکشنز. میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس سے پوچھ کے کیوں جاؤں جب یہ مجھ سے پوچھ کے جاتا ہے. ایک تو ہم نے پہلے ہی بات کی تھی، جاتا ہے اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں. بھائی کی بات کر رہی ہیں، ڈرائیور کی بات کر رہی ہیں، خانسامی کی بات کر رہی ہیں، گارڈ کی بات کر رہی ہیں کہ شوہر کی بات کر رہی ہیں. یہ مجھ سے پوچھ کے نہیں جاتا. جب ہم اس طرح کے مقابلوں میں آئیں گے تو بالکل اگر زمین آسمان کے برابر آنے کے لیے بحثیں شروع کر دے تو فساد ہوگا، تباہی ہوگی، ڈسٹرکشن ہوگی. اسی طرح سے اس رشتے میں بھی جب ہم اس طرح کے فیمنزم کے نعرے لگائیں گے تو صرف تباہی اور ڈسٹرکشن ہوگی. اسلام فیمنسٹ ہے، لیکن اسلام کا فیمنسٹ ہونا بالکل مختلف ہے اس ڈیفینیشن سے جو شاید ہم نے سمجھ لیا ہے. علم حاصل کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ خوبصورت بیلنس ضرور نظر آئے گا. آپ میں سے جتنی بیویاں ہیں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنے شوہروں کی نظروں کی حفاظت کرنے میں آپ کا بہت ہاتھ ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے وزن کا خیال رکھیے. بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں پتہ نہیں کس نے ان پر جادو کر دیا، اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے، اور پھر 4 آنسو گرانا شروع کر دیتی ہیں ڈرامہ کوئین کی طرح. دل چاہتا ہے ان سے کہوں کسی نے جادو نہیں کیا، آپ کے وزن نے جادو کر دیا ان کے اوپر. اپنے وزن کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے. آپ اس کی نظر کی حفاظت کریں گی، آپ کا اپنا گھر پرسکون رہے گا. اور جب آپ میں سے وہ مائیں جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے بہویں تلاش کریں، پلیز یہ کرائیٹیریا ذہن میں رکھیں. ایک حد تک اچھی پیاری خاتون کو، لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا صرف یہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ باربی ڈال چاہیے پوری، چاہے وہ باربی ڈال جب بولے تو ڈائناسور کی طرح منہ سے آگ نکلے. ہاں ایک اچھی، ظاہری بات ہے گڈ لکنگ، اب آپ کو اپنے بیٹے کی خواہش کا بھی تو ریسپیکٹ کرنی ہے. اب بیٹا کہہ رہا ہے آپ کو پتلی لمبی گوری، ہر چیز اس کو بہترین طریقے سے آتی بھی ہو اور خوبصورت سی بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو. اور یہ مجھے آج تک کمبینیشن سمجھ نہیں آتا. ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بہت بڑی ڈگری ہو اس کے پاس، عمر بھی اس کی چھوٹی سی ہو
اور پھر اس کے بعد ہم اگر چاہیں تو وہ گھر سنبھالنے والی ہو. اتنا بڑا پروفیشن کی ڈگری آپ لے کر گھر میں آئیں گے. ایک عورت جس کو آپ ڈاکٹر کی ڈگری کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں, پھر آپ کہیں گے گھر سنبھالنے والی ہو. مطلب کیا کرے, اس تو سیٹ ضائع کر دے, نکل کر نہ جائے اپنے پروفیشن کے لیے. ایک بیلنس اپروچ ہونی چاہیے, اللہ سے مدد مانگے. یہ ایک ہیوج مسئلہ ہے آج ہمارے معاشرے کا, ہیوج مسئلہ. اس لیے بہت سی بچیاں اور بہت سے بچے اب تک ان میرڈ ہیں. آج کے دور میں جتنا جلدی ہو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح کر دینے چاہیے, اگر آپ کے بچے تیار ہیں. بعض دفعہ بچے تیار نہیں ہوتے, دیٹس اے سیپریٹ کیس. ظاہری بات ہے زبردستی پکڑ کے ان کا نکاح نہیں کر سکتے, لیکن اگر بچے تیار ہیں اور آپ کو اچھے رشتے ملتے ہیں اس فتنے کے دور میں, دس از اے ہائی ڈیمانڈ کہ جتنی جلدی آپ اپنے بچوں کو نکاح کے اندر اٹیچ کر دیں, ان کی شادیاں کر دیں, اتنا اچھا ہے. جب بہو تلاش کریں ایک بیلنس رکھیں, اخلاق اور دین کو اور فیملی سٹرکچر کو اور ویلیو سٹرکچر کو پرائرٹی پر رکھیں. ہاں ضرور لے کر آئیں اچھی شکل کی, لیکن پرائرٹی میں دین ہونا چاہیے, پرائرٹی میں آپ کے لیے اخلاق ہونا چاہیے, اس کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. دیٹ کاؤنٹس. اور جب بیٹا لڑائی کرے کبھی بہو سے تو اس کو کہیں کوئی بات نہیں بیٹا, اچھی باتیں بھی تو کرتی ہے. یہ دنیا آپ کی جنت بنے گی. اگر آپ خود بیوی ہیں تو آپ کا مقابلہ اس وقت پورے موبائل فون کی فیشن انڈسٹری سے ہے, جو آپ کے ہسبینڈ کے ایک کلک پر ہوتا ہے. اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے خالص کیجئے. تھوڑا وقت اپنا اور اپنے شوہر کا بالکل ایکسکلوسیولی بھی رکھا کریں. آپ کہتی ہیں شاید ہم ایک کاؤچ پہ 1 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے شاید بہت کوالٹیٹیو ٹائم گزارا. وہ اپنے موبائل میں سر جھکا کے بیٹھے تھے اور آپ اپنے موبائل میں سر جھکا کر بیٹھی تھی. اگر جنت والی پیورٹی چاہیے تو دنیا میں ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ ایسنس لے کر آنا ہوگا, تاکہ انشاءاللہ اللہ آخرت میں ہمیں نیک شوہر عطا کرے, اللہ ہماری اولادوں کو نیک اسپاؤسز عطا کرے, اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس دنیا میں اپنی پوری جائز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ, جائز انجوائمنٹ کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کو آسان بنا دے. اللہ ہر طرح کا انشاءاللہ وہاں پر آسانی فرمائے گا. تو یہاں بتا دی بات کہ اللہ وہاں پر لائل بیوی دے گا, محبت کرنے والی بیوی دے گا. بعض دفعہ خواتین سوال کرتی ہیں, جیسے پرسوں کسی خاتون نے سوال کیا تھا, وہ کہہ رہی تھیں کہ شوہر تو میرے بہت اچھے ہیں لیکن جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ پہچانے نہیں جاتے. تو آپ میں سے بہت سی اور خواتین بھی اسی کیٹیگری میں آ سکتی ہیں جو کہیں کہ شوہر میرے بہت اچھے ہیں لیکن جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ پہچانے نہیں جاتے. دیکھیے یہ دنیا ہے, بعض دفعہ بہت محبت کرنے والا شوہر غصہ کر سکتا ہے, بعض دفعہ بہت محبت کرنے والا شوہر آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے, بعض دفعہ بہت محبت کرنے والا شوہر آپ کی کسی بھی طرح سے خیال نہ رکھنے میں کوئی کمی کر سکتا ہے. یہ دنیا ہے. اگر آپ کو یہی شوہر نکاح میں چاہیے ہوگا, اگر آپ چاہیں گی, اور اللہ کی رحمت سے آپ اور آپ کے شوہر دونوں اللہ کا خوف رکھنے والے تھے, شریعت پر چلنے والے تھے, اور اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ گئے, تو اللہ آپ کو وہی شوہر ایک بالکل ریفائنڈ فارم میں عطا کرے گا, اور وہاں جا کر پھر آپ کا اور ان کا کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عصمت کی حفاظت کی طرف ایک اینگل سے ہماری دنیاوی رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے کردار میں بہترین, اپنے عصمت کی, اپنے عزت کی, اپنے آنر کی حفاظت کرنے والیاں, اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں جو ہے وہ ایسے ہی مردوں کو دے گا جو خیال رکھنے والے تھے اپنی نظروں کا. اور اللہ نے یہاں پر میل سائیکالوجی کو مینشن کرتے ہوئے ایک خوبی آپ کو اور مجھے بتائی ہے. مردوں کو وہ بیویاں اچھی لگتی ہیں جو نرمی سے بات کرنے والی ہوں, با اخلاق ہوں. یاد رکھیے یہ بات. فیہن یہاں پر جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں خیرات حسان, یہ وہ کوالٹیز ہیں جو مردوں کو اپیل کرتی ہیں. اپنی بیٹیوں میں یہ کوالٹیز ڈالیے. اگین اس میں کوئی ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں میں ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیوں ہم شوہر کے لیے یہ کوالٹیز اڈاپٹ کریں. ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں عورت کی جو ایک اپر ہینڈ ہے حور کے اوپر, اس کو مینشن کیا ہے. ایک میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جب جنتی اپنی بیوی کو دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھتا رہ جائے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی کی خوبصورتی حور العین کے مقابلے میں کیسی کر دے گا, جیسے کہ کینڈل کی لائٹ کے مقابلے میں سورج کی روشنی. حور کی روشنی کینڈل لائٹ کی طرح ہوگی اور نیک بیوی کی روشنی سورج کی طرح ہوگی.
تو یہ وہ میدان ہے جس میں انسینٹیو دیا گیا ہے، اور انسان اپنی سائیکالوجی میں انسینٹیوز کے ذریعے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر یہ تفسیر بہت آرام سے کرا سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر انسینٹیو آئے، وہ اللہ کے دیے تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکانے والے بنے، تھوڑا سا اللہ کے بتائے ہوئے فرائض پر عمل کرنے والے بنے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی بیئر منیمم سے نیچے نہ لے کر آئیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کو انر اور آؤٹر بیوٹی کے حساب سے مینشن کیا گیا کہ ان کے اخلاق بھی بہترین ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اللہ کی بندی بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ صبر کرنا ان کی کوالٹی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کریکٹر میں بہترین نہیں ہو سکتی، آپ کے اندر ٹھہراؤ نہیں آ سکتا جب تک آپ کو صبر نہ کرنا آئے۔ صبر کرنے والی بنے، جتنا اپنے اندر آپ برداشت لے کر آئیں گی اتنا آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اخلاق انسان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے، کردار انسان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کی لائلٹی، انسان کے اندر کی آنیسٹی اس کے کردار کا، اس کی آؤٹر بیوٹی کا حصہ بنتی ہے۔ اور یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں یا سیکھی جاتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں، آنیسٹی، لائلٹی، افیکشن، کسی کے ساتھ ٹروتھ فل ہونا، با اخلاق ہونا، صبر کرنا، یہ کوالٹیز خود بخود آ جاتی ہیں یا سیکھی جاتی ہیں؟ یہ سیکھی جاتی ہیں۔ اور اس کا سیکھنے کا بہترین میڈیم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بائی ڈیفالٹ جس فطرت پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے، جس پر پیدا کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم اس کو بہترین بنانے والے ہو جائیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 71، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی دنیا میں اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اپنی نعمتوں کو دیکھ کر ان کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے گھر پر شکر گزاری کا اظہار کریں، جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ اپنے اس کیفیت میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے شکر گزاری کا معاملہ کریں۔ دیکھیں یہ دنیا ہے، یہاں پر ہر ایک کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو اس کی پسند کی بیوی اور کسی کو اس کے پسند کا شوہر نہیں ملا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ محسوس کرے۔ اللہ نے ہر انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے اس کے سرکمسٹانسز کو مختلف رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا حساب الگ الگ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیکیوں کو ایک کسی سٹینڈرڈ کرائٹیریا سے گزارے گا اور اللہ چیک کرے گا کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا۔ ہر انسان کا انکلینیشن، اس کا جینیٹک کوڈ، اس کے آس پاس کے سرکمسٹانسز، اس کی ایفرٹ، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ، ان سب کو گیج کیا جائے گا اور پھر اس کی ایفرٹ اور انٹینشن سے میچ کیا جائے گا، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا۔ تو اپنے اندر یہ ہمت لائیں کہ میں کسی طرح کے بھی حالات میں ہوں، میں نے اللہ کی شکر گزاری اڈاپٹ کرنی ہے۔ 31 ٹائمز اگر ہم نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنا ہے تو یہ آیت بار بار ہمیں شکر گزاری کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ جو جس گھر میں ہے، جو جن سرکمسٹانسز میں ہے، جو جس اسپاؤس کے ساتھ ہے، جو جن ماں باپ اور سبلنگز کے ساتھ ہے، اپنی نعمتوں کی قدر کیجیے، ان کو نعمت سمجھیے، اور نعمتوں کے معاملے میں ہمیشہ اصول یاد رکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ جب ہم کسی آئیڈیل اور پرفیکٹ انسان کی تلاش میں ہوتے ہیں تب ہم لڑ لڑ کر اپنے گھر کا حال بھی برا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے واضح کیا ہے کہ شکر گزار انسانوں کے لیے بہترین جنتوں کے ریوارڈ آخرت میں تیار ہیں۔ آگے ایک اور ڈسکرپشن آپ کو مل رہا ہے، آیت نمبر 72، حور مقصورات فی الخیام۔ اب فرسٹ ٹائم آپ کو سورہ رحمان میں حور کا لفظ مل رہا ہے۔ وہ حوریں، وہ مخلوق جن کو ٹینٹس میں ٹھہرایا گیا ہوگا، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، یہ لفظ آپ کو اب فرسٹ ٹائم نظر آ رہا ہے۔ سورہ نور میں ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 51۔ جتنی مرتبہ بھی اللہ کے بندوں کا ذکر آئے جو اہل جنت ہوں گے، اگر آپ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنا ہر مرتبہ آسان ہو جائے گا۔ یہ انعامات جن کو ملیں گے ان کا مزاج سورہ نور آیت نمبر 51 خوبصورت طریقے سے ڈپکٹ کرتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 51 میں آتا ہے، انما کان قول المؤمنین۔ ان شارٹ بات یہ ہے کہ مومنین کا قول یہ ہوتا تھا، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ،
جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا تھا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ شریعت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، إِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب وہ شریعت کا کوئی حکم سنتے تھے تو ان کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی جس چیز کا علم آ جاتا تھا اس پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام پڑھ پڑھ کر جو ہے بس آنکھیں بنٹے کی طرح کھلتی جائیں، اور جو اس کے پیچھے ریکوائرمنٹ ہے اور ایلیجبلٹی ہے وہ سمجھ نہ آئے تو پھر انسان بہت جلدی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے واضح کیا اہل جنت کی بہترین کوالٹی سورہ نور آیت 51 سے، کہ جن کے سامنے جب شریعت کا حکم آتا ہے تو وہ پھر ڈیلے نہیں کرتے، سمعنا و اطعنا کی تصویر بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو جو دیتا ہے وہ بہترین ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ حور کا انعام یقیناً ان مردوں کو ملے گا جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہوں گی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں۔ حور کا انعام یقیناً ان مردوں کو، نیک مردوں کو ملے گا جنہوں نے بیئر منیمم پر زندگی نہیں گزاری، جنہوں نے احسان کے رویے اختیار کیے رب کے معاملات میں، عبادت کے معاملات میں اور اپنے رشتوں کے معاملات میں، جنہوں نے صرف اپنی بیویوں کا نان نفقے کے پوائنٹ آف ویو سے خیال نہیں رکھا بلکہ احسان کے درجے پر جا کر صحیح قوام کی ڈیفینیشن کے انڈر آتے ہوئے اپنے تمام رشتوں کا خیال رکھا۔ حور کا انعام ملے گا ہر اس جنتی کو جس نے اپنی زندگی میں دین کو پرائرٹی دے کر اپنی نظروں کی حفاظت کی ہوگی، جس نے ہر بے پردہ عورت کو اپنی آنکھوں سے بھر بھر کر دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ حور کے انعام کے لیے آپ کو اگر میں ایک چھوٹا سا ایسنس بتا دوں تو وہ صرف یہ ہے جو احادیث بتاتی ہیں کہ ہر نیک مرد جو جنت میں پہنچ جائے گا اللہ کے حکم سے، ایلیٹ جنتوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو کم سے کم 2 حوریں ملیں گی، دس از منیمم 2 حوریں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور وہ جو ہم حدیث سنتے ہیں جس کے بارے میں اکثر خواتین سوال کرتی ہیں یا مرد سوال کرتے ہیں 70 یا 72 حوروں والا، دیٹ از اسپیسیفک وتھ شہید۔ صحیح حدیث میں بالکل آتا ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ 70 یا 72 حوریں دیں گے۔ اگین کون شہید؟ ہماری طرح کے معاشرے میں جہاں پر اگر ذرا سا کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ پتھر سے گر کر بھی مر جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہید کی ڈیفینیشن بات ہو رہی ہے، دس از دا ٹاپ لیول آف شہادت۔ ہر وہ مجاہد مسلمان جو علم اور تربیت کے اینگل سے پورا گزرا ہوا تھا اور اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خلیفہ کی کمانڈ پر جبکہ جنگ ڈکلیئر تھی، اس نے میدان جنگ میں دین کو بچاتے ہوئے اپنی جان دی، یہ اس شہید کی بات ہو رہی ہے۔